बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में बड़े अजीब व गरीब लोग रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं। उनमें एक परवेज़ खुद भाई भी हैं। उनके मुतल्लिक आपने सुना भी होगा, उनकी तकरीरें भी सुनी होंगी, उनके मुबाहिसे भी सुने होंगे और यकीनन आप मेरी तरह उनसे मुतासर भी बहुत हुए होंगे। बहुत मुतासर कुन शख्सियत है, लेकिन चूँकि इसके बावजूद बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न कहते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों का एक कुछ मामला बड़े अजीब से होते हैं। एक अजीब सा मामला ये होता है कि वो जो काम किसी एक शोबे में होते हैं, तालीम एक शोबे में हासिल करते हैं, लेकिन माहिर किसी दूसरे काम के होते हैं, यानी अपने काम के माहिर नहीं होते। तो यही वो जो है हमारे खुद भाई साहब हैं। बुनियादी तौर पे वो फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से उनका ताल्लुक़ है, और ज़ाहिर है उसमें उन्होंने बड़ी आला डिग्रियाँ हासिल की हैं। लेकिन वो बात करेंगे, तारीख़ पे बात करेंगे, मज़हब पे बात करेंगे, मुआशरत पे बात करेंगे, समाजियात पे बात करेंगे, और बात खूब करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और मुतासर करने की उनमें बड़ी गैर मामूली सलाहियत है। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, इनके अलमिया हैं, और यही जो है हम खुद भाई साहब का भी अलमिया है। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया, और पंजाबियों का तो अलमिया कुछ थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि ये मुतासर अंग्रेज़ी से होते हैं और समझते उर्दू में हैं, याद पंजाबी में रखते हैं। खुद भाई का अलमिया भी यही है कि वो अंग्रेज़ी से बहुत मुतासर हैं, अंग्रेज़ी दानिश्वरों से बहुत मुतासर हैं, उर्दू में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं और ख़ूब बात करते हैं। और अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने की जो वजह बनी, वो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो वो मुल्क है उसने जो है वो ट्रंप जो है उनके लिए उसके लिए नोबेल प्राइज़ जो है वो उसकी सिफारिश की है। मैं यहाँ बिल्कुल उनके साथ बाजमात शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ मरूज़ात भी हैं, क्योंकि वो बड़े काबिल एहतराम भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, उनकी किताबें भी हैं, और वो पाकिस्तान के उन यानी बड़े पढ़े लिखे लोगों में से है जो जिनका हवाला दिया जा सकता है, जिनसे बात की जाए। लेकिन हैं यार वो पाकिस्तानी, और मेरा ख्याल ये इस बात से वो चिढ़ते भी बहुत हैं कि वो पाकिस्तानी क्यों हैं। वो बड़ी कोशिश करते हैं, कायद-ए-आज़म को बहुत बुरा भला कहते हैं, इकबाल को में गलतियाँ निकालते रहते हैं। कदीर ख़ान साहब जो हैं वो तो बिल्कुल उन्हें बहुत बुरे लगते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बना दिया, लेकिन वो कभी भी डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुतालिक नहीं कहेंगे, वो कभी आइंस्टाइन के को बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें हो सकती हैं ना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो नहीं करते। और ये भी हमारा मतलब अलमिया है कि मतलब ये है कि आप देखते हैं ना कि हमारा जो एक मिजाज है कि को हमारा जानने वाला जो है वो अगर कोई बड़ा अफसर बन जाए तो हम बड़ा नाराज़ होते हैं कि ये क्यों हो गया। वो बड़ी खूबसूरत तरीके से ये बात उसने आमिर ख़ान में कही है कि अगर क्लास फेलो जो है फ़ेल हो जाए तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर खुद भाई को पाकिस्तान के जंग जीतने से तकलीफ़ हुई है तो बिल्कुल जेन्युइनली उन्हें होनी चाहिए थी, क्योंकि अच्छा पाकिस्तानी जो है, खुद भाई जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो इसी तरह से सोचते हैं और इसी तरह से रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी हैं बड़े अजीब व गरीब लोग। मैं कई दफ़ा इन पर गौर करता हूँ कि ये किस तरह से करते हैं। ये देखें, ये कभी आप गौर करें कि पाकिस्तान में तकरीबन एक ऐसा मुआशरा है जिसमें अगर आप कोई एक बंदे को उठा लें तो 2-4 फ़िरके ऐसे होंगे कि जो उसको काफिर भी कह रहे होंगे, उसको वाजिब कत्ल भी करार देते होंगे। लेकिन वो बंदा क्या करता है? वो बंदा जिन लोगों जो मौलवी जो बता रहा है कि जी ये तो आपके मुतालिक ये कहते हैं, ये सोचते हैं, इनके उलमा इकराम ये कहते हैं, वो उनके साथ खाने पीने भी खाता है, उनके साथ बैठता भी है, उनके साथ दोस्तियाँ भी करता है, और फिर बल्कि उनके साथ शादियाँ भी कर लेता है। ये भी इनमें है। ये बड़े अजीब से, मतलब कोई बड़े कंफ्यूज लोग हैं। ये इन्हें कहा कूद जाता है। मसलन यानी यहाँ पे एक जिस पे बड़ा ये फ़ख्र करते हैं वो ये कि जी दुश्मन घर आ जाए तो उसकी बड़ी इज़्ज़त करनी है। इंडिया से लोग आते हैं, बड़ी जज्बाती होके आते हैं, क्योंकि उन्हें तो उनके हर इलेक्शन में, उनकी हर ज़िंदगी में तो पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो पहले नंबर पर रखी हुई है ना, तो वो तो आते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो भी लोग आते हैं बड़े मुतासर होके जाते हैं, क्योंकि इनके दिल बड़े खुले हैं। ये नहीं देखते कि यार अच्छा दुश्मन भी घर आ गया ना, और आके वो घर आके ना हमें को बातें भी सुना जाते हैं तो हम आराम से सुनते हैं। जावेद अख्तर साहब यहाँ आए, उन्होंने बड़ी बातें की और आराम से चले गए, इज़्ज़त से चले गए। अभी भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानियों में ये बड़ा मसला है। इसी तरह से ये खुद भाई जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो तकलीफ़ देती है लोगों को। देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं,
میں سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے بندے کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہے. دنیا تو پہ مانی جاتی ہے کہ اگر ایک بندہ مسلمان ہے تو اس کی سینسٹیوٹیز بھی ہے، ہندو ہے اس کی بھی ہے، یہودی ہے اس کی بھی ہے. تو اگر آپ اس کا احترام کرتے ہیں تو مسلمانوں کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے. نہیں آپ لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بولنا جو ہے وہ بڑا ہے. اور ہم سنتے ہیں یار اب اور سنتے ہیں، لیکن آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی اس پہ بلیو کریں گے یا آپ کو کریں گے، تو یہ ان میں بڑے نالائق ہیں. یہ ایسے کرتے نہیں ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، کرتے اپنے ہیں. مجھے وہ ایک یعنی یہ اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ چرچل جو تھا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے اسے سے کہا کہ تم اگر میرے شوہر ہوتے تو میں تمہیں زہر دیتی. تو چرچل نے برجستہ کہا کہ تم میری بیوی ہوتی تو میں زہر کھا لیتا. تو ہم زہر نہیں کھاتے، چرچل نے کھا لینا تھا زہر، ہم نہیں کھاتے. ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیں آپ بھائی آپ یہ تو مانیں گے کہ پاکستان میں آپ کی بہت عزت ہے، بہت آپ کا احترام ہے اور بہت لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کا احترام کرنے والوں میں آپ کے علم جو ہے اس کو سلام کرنے والوں میں بھی شامل ہوں. میں بہت آپ کی تحریروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیشہ شرمندہ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ہمیشہ مایوس ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ہمیشہ کیوں کہتے ہیں کہ میں مایوس ہوں، شرمندہ ہوں؟ اگر اتنے علم کے ساتھ آپ اس قوم کی رہنمائی کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے اور مایوسی نہ دیتے، کچھ امید بیچتے، تو میرا خیال ہے آپ کی زیادہ عزت ہوتی، آپ کا زیادہ احترام ہوتا. لیکن عزت تو ابھی بھی آپ کو ملی ہے، کیونکہ ہم جو ہمارے خلاف بات کریں ہم اس کو عزت بہت دیتے ہیں، لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں. یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں. لیکن خود بھائی ہم کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں نا آپ کتنا بولتے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ تو آپ کو عزت دے رہے ہیں. لیکن آپ اگر انڈیا میں ہوتے، یعنی اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ تو ایک دیانتدار آدمی ہے نا، جتنا آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، لوگوں نے تو بہت پیسہ بنا لیا ہے پاکستان کے اتنا خلاف بول کے. آپ تو دیانتدار آدمی ہیں. آپ کو تو تمغہ امتیاز جو دیا گیا تو آپ نے کہا میں نے نہیں لینا. میں آپ کے کریکٹر سے، اس بات سے میں بڑا مشرف کے زمانے میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ یار کیا کمال کا شخص ہے. میں اس کی ایک رائے ہے اور آپ کی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ انڈیا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں اویسی کو دیکھتا ہوں، بڑا اویسی کو، اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا دبنگ آدمی ہے، لیکن ابھی بھی اس کو گالیاں دینی پڑی ہیں پاکستان کو. پاکستان میں کوئی شخص معتبر نہیں ہو سکتا جب تک وہ پاکستان کو گالیاں نہ دے، پاکستان کو برا بلا نہ کہ. علی گڑھ میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت اچھا لوگوں نے لکھا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں انہیں پاکستان کو گالیاں ضرور دینی پڑتی ہیں، تبھی انہیں سمجھا جاتا ہے. تو ہم نے تو آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا آپ انڈیا کو گالیاں دیں. آپ پاکستانی ہوتے ہوئے کبھی ہوا ہے آپ نے کبھی انڈیا کو گالیاں دی، انڈیا کو برا بلا کہا؟ آپ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، پاکستان کو برا بلا. پاکستان ہمارا نہیں ہے بھیا، آپ کا بھی ہے، بلکہ آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ کا تو زیادہ ہے پاکستان. تو اسی طرح سے اگر فرض کریں آپ، میں بات کرتا ہوں کہ اب تنگ آ کے آپ کہیں جی نہیں میں نے یہاں نہیں رہنا، یہ کیا ملک ہے؟ آپ ایران چلے جائیں. اب ایرانی بھی کمال کے لوگ ہیں، ایرانی آپ کی عزت بھی کرتے ہوں گے، مجھے یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن ایرانی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی پاکستان بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں. آپ جس بات پہ خلاف ہوئے ہیں، یہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے تقریر نہیں سنی. ایسی تقریریں آپ ایسے سنتے نہیں ہیں جس میں کوئی آپ کو لگے کہ پاکستان کے متعلق کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں نا، وہ پتہ نہیں آپ کو سنائی نہیں دیتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ایک جو ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے. آپ نے وہ بھی نہیں سنی. اور یہ ہمارے جب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نوبل پرائز دے دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے کوئی ایسا چکر چلایا ہوگا، آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہوا کہ نہیں میں امن قائم کروں گا، یہ کروں گا. تو وہ اسی چیزوں کو لے کے وہ یہاں پہ آئے. انہوں نے جنرل عاصم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا ہوگا، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے اس سارے خطے میں ہمیں بھی جنگ سے اس نے بچا دیا، سیز فائر کر دی، اور دوسرا یہ کہ اب وہ ایک ایسا رول جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اب اس نے سیز فائر تو وہاں بھی کروا دی، تو اس کے لیے نوبل پرائز جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ججمنٹ کی غلطی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ریکمینڈ نہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل صحیح کرتے ہیں. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ امریکی ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا پھر بھی آپ جارج واشنگٹن کے خلاف، ابراہیم لنکن کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ باتیں کر لیتے؟ ہاں وہاں لوگ باتیں کرتے ہیں، جھنڈا بھی جلا دیتے ہیں. امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی آزادی اظہار اتنی ہے. ایک کیس میں تو انہوں نے ایک جو جھنڈا جلانے والا تھا نا، امریکن فلیگ جلانے والا تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا. لیکن وہ ایک اور کام نہیں کرتے. ابھی جنگ ہوئی، پینٹاگون کے سمپل انسٹرکشنز آئی سارے میڈیا کو کہ آپ نے جو جنگ میں لوگ ہلاک ہوں گے، زخمی ہوں گے، ان کے نام نہیں دینے، ان کے اگر کفن اترتے ہیں ان کی نہیں کرنے، ان کی کوریج نہیں کرنی، ان کے عزیز و اقارب کے انٹرویو نہیں کرنے. پورے
امریکن میڈیا نے ہی نہیں، ویسٹرن میڈیا نے بھی اس بات کو مانا ہے. ایسے ہے نا، پاکستان میں تو آپ دیکھیں کتنی آزادی ہے، آپ کو جو مرضی ہے، جو جس مرضی آپ اس کے متعلق جو مرضی بات کر لیں، قائد اعظم کے خلاف بات کر لیں، اقبال کے خلاف بات کر لیں، اور بات ہی نہیں سنتے لوگ، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں. یہ بڑے عجیب و غریب، لیکن آپ کی بات نہیں مانتے. یہ ان میں خامی ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ متاثر ہو گئے، یہ متاثر کسی سے نہیں ہوتے. یہ ان کا اپنا، یہ اس طرح کی باتوں کو نا، علمی باتوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، سن لی، ٹھیک ہے، اچھا بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں. اچھا اگر فرض کریں میں بات کرتا ہوں، آپ انڈین ہوتے تو اس کی بھی بات ہو چکی ہے کہ پھر آپ کو پاکستان کو گالیاں دینی پڑتی، اور وہ تو ویسے آپ یہاں بیٹھ کے دیتے، لیکن وہاں مجبوراً دینا پڑتی تو آپ نہ دیتے. میں بالکل آپ کے یہ ایک جرت اظہار ہے جو اس کا قائل ہوں. اور اگر آپ فرض کریں اسرائیلی ہوتے تب کیا ہوتا؟ ایک تو آپ اس لیے نہیں ہوتے کہ اسرائیل یہودی ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، آپ چونکہ پیدا ہو چکے ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آپ کو اس میں شامل ہی نہ کرتے. اور اگر آپ یہودی بھی ہوتے تو پھر کیا آپ اس طرح سے، جس طرح سے آپ پاکستان کے متعلق، اقبال کے متعلق، بعض اوقات اسلام کے متعلق گفتگو کر، یہ آزادی آپ کو ملتی نا؟ میں بالکل نہ ملتی. اور اسی طرح سے آپ انگلینڈ میں ہوتے، وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے. یعنی کچھ بیسکس ہوتی ہیں، کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ ہولوکاسٹ کے متعلق بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی سینسٹیوٹیز ہیں جیوز کی، آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے یورپ میں، لیکن آپ مسلمانوں کی کچھ سینسٹیوٹیز ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ ان کی سینسٹیوٹیز کو آپ نے جہالت سمجھا ہوا ہے، جہالت کا نام دے، ہوگی جہالت، میں آپ سے نہیں کرتا، لیکن اس کو آپ اگر اس کو آپ سینسٹیوٹیز کا نام دیں تو تھوڑی سا ہمدرد ہو جائیں تو چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے گی. سچی بات ہے، آپ نے کہا کہ میں پاکستانی ہونے پہ شرمندہ ہوں کیونکہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں جس نے اس کے لیے، ٹرمپ کے لیے، نوبل پرائز کیا. میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ججمنٹ کی غلطی تھی. لیکن ججمنٹ کی غلطیاں تو ہوتی ہیں. ٹرمپ ایک بات کرتے ہیں، مثلا آپ امریکی ہوتے تو ٹرمپ آپ کے لیڈر ہوتے، پریزیڈنٹ ہوتے آپ کے. یہ ججمنٹ کی غلطیاں تو معاشروں میں ہوتی ہیں. ہاں میں شرمندہ ہوا اور مجھے دکھ بھی ہے. کتنا شاندار آدمی ہے، کتنا اس کا علم ہے. کبھی ایک تقریر پوری زندگی میں آپ مجھے بتا دیں جو آپ نے پاکستان میں امید پیدا کرنے کے لیے کی، جو پاکستانیوں کو آپ نے شرمندہ کرنے کے لیے نہ کی، جو پاکستانیوں کو آپ نے ذلیل کرنے کے لیے نہ کی، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں. ہمارا آپ ایسٹ ہیں، ہمارا چہرہ ہیں. کیوں؟ یہ پاکستانیوں کا حوصلہ ہے، یہ اس قوم کا حوصلہ ہے کہ وہ آپ کو بہت عزت دیتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کے خلاف، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، جو میجورٹی ہے وہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اور لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس لیے تعریف کرتی ہے. ہمیں اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، جو تھوڑا سا ورسیز پھیلائیں، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اچھے لگتے ہیں. مانتے ہم کسی کو نہیں ہیں، مانتے ہم صرف اپنی ہیں. کیونکہ یہاں ایک کلچر بن گیا ہے نا کہ اللہ کو بھی خوش رکھو، شیطان سے بھی نہ بگاڑو. اب بات سمجھ گئے ہیں نا، اللہ کو بھی لوگ خوش رکھتے ہیں اور شیطان سے بھی نہیں بگاڑتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.